ناظرین، پاکستان کی اکثریت اس بات سے واقف ہے کہ 1980 کے آخری چند سالوں اور 90 کی دہائی میں جہاں ایک خاص طرز سیاست کو فروغ ملا، وہیں درجنوں اسلامی شدت پسند اور قوم پرست تنظیموں نے بھی جنم لیا۔ لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ان تنظیموں سے کئی پہلے جس تنظیم نے ملک کی شہرت حاصل کی، اسے الذوالفقار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الذوالفقار کے بانی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز بھٹو تھے۔ تنظیم کا قیام 1979 میں قتل کے ایک مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کی متنازع پھانسی کے چند ماہ بعد پیپلز لبریشن آرمی کے نام سے عمل میں آیا۔ 1981 میں اس کا نام تبدیل کر کے الذوالفقار رکھ دیا گیا۔ تنظیم کا بنیادی ہدف ذوالفقار علی بھٹو کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ الذوالفقار کو اس بات کا یقین تھا کہ بھٹو کی پھانسی ناحق ہے اور اس کی ذمہ دار وہ اس وقت کی فوجی حکومت، عدلیہ کے کچھ ججز اور چند سیاستدانوں کو ٹھہراتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ الذوالفقار کی کارروائیوں کا زیادہ تر نشانہ یہی لوگ بنے۔ الذوالفقار کا حصہ بننے والے زیادہ تر نوجوانوں کا تعلق پی ایس ایف سے تھا۔ اس کے علاوہ ضیاء آمریت کے مظالم سہنے والوں کی بڑی تعداد اس تنظیم کا حصہ بنی۔ شاہ نواز بھٹو تنظیم کے آپریشنل چیف تھے۔ الذوالفقار کا حصہ رہنے والے راجہ انور اپنی کتاب دی ٹیررسٹ پرنس میں اس بات کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ لیبیا کے کرنل قذافی، شام کے حافظ الاسد اور متحدہ عرب امارات کی مالی امداد اور فلسطین کے یاسر عرفات کی جانب سے اسلحہ کی فراہمی نے تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید احمد ارشاد ترمذی اپنی کتاب پروفائلز آف انٹیلیجنس میں لکھتے ہیں کہ کرنل قذافی نے لیبیا میں الذوالفقار کے لوگوں کی گوریلا ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا۔ ان مسلم رہنماؤں کی طرف سے تنظیم کی امداد کرنے کی مختلف وجوہات تھیں، جن کی اپنی ایک الگ تفصیل ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک سوشلسٹ گوریلا تنظیم تھی، لیکن اس کی کارروائیوں نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر پہچان دی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ الذوالفقار کے قیام سے قبل مرتضیٰ بھٹو اور بینظیر بھٹو نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح فوجی آمر ضیاء کو بھٹو کی پھانسی سے باز رکھا جائے، مگر ان کی ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ مایوسی کے عالم میں میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے مسلح کارروائیوں کا آغاز کیا اور کابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کابل میں ان دنوں روس سوویت یونین نواز حکومت تھی، جو افغان جہاد میں امریکہ کو سپورٹ کرنے کے باعث ضیاء سے سخت نالاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم کو افغانستان سے آپریٹ کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ بینظیر ہمیشہ الذوالفقار کی کارروائیوں سے خائف رہیں اور سیاسی جدوجہد کو مسلح کارروائیوں پر فوقیت دی۔ الذوالفقار کا نام شہ سرخیوں کی زینت اس وقت بنا جب 2 مارچ 1981 کو اس تنظیم کے ایک سرکردہ رکن سلام اللہ ٹیپو نے کراچی سے پشاور جانے والی فلائٹ PK-326 کو ہائی جیک کر لیا۔ طیارے کو پہلے کابل اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ طیارہ اغوا کرنے کا مقصد پیپلز پارٹی کے 50 سے زائد کارکنوں کی رہائی کے لیے ضیاء حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اغوا کاروں نے طیارے میں سوار میجر طارق رحیم کو قتل کر دیا۔ اغوا کاروں کا خیال تھا کہ میجر طارق کا تعلق بلوچستان کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل رحیم الدین سے ہے۔ ان کا یہ اندازہ بعد ازاں غلط ثابت ہوا۔ ضیاء حکومت نے اغوا کاروں کے مطالبات اس وقت تسلیم کیے جب انہوں نے جہاز میں سوار 6 امریکی افراد کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ 13 دن تک مزاحمت کے بعد الذوالفقار کے مطالبات مان لیے گئے اور پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی اکثریت بعد میں الذوالفقار کا حصہ بھی بنی۔ اس ہائی جیکنگ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ میں طیارہ ہائی جیکنگ کو الذوالفقار کے خلاف سازش قرار دیتی ہیں اور یہ تاثر دیتی نظر آتی ہیں کہ سلام اللہ ٹیپو نے یہ قدم پاکستانی ایجنسیز کی ایما پر اٹھایا، جس کا میر مرتضیٰ اور شاہ نواز سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بھٹو دور میں وزیر رہنے والے ڈاکٹر غلام حسین نے بھی اس واقعے کو ضیاء کی ایما پر ایجنسیوں کی کارروائی قرار دیا تاکہ پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جا سکتا۔
دوسری جانب الذوالفقار کا حصہ رہنے والے راجہ انور اور آصف بٹ اس کارروائی کو مرتضیٰ اور شاہ نواز سے منسوب کرتے ہیں۔ الذوالفقار نے اسی سال 25 سپتمبر 1981 کو بھٹو کے سیاسی مخالف چوہدری ظہور الہی اور سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق، جنہوں نے بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی، کی گاڑی پر لاہور میں قاتلانہ حملہ کیا۔ حملے میں چوہدری ظہور الہی جان کی بازی ہار گئے اور مولوی مشتاق حسین معمولی زخمی ہوئے۔ بعد میں ایک انٹرویو کے دوران مرتضیٰ بھٹو نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ الذوالفقار نے فوجی عامر ضیاء الحق پر بھی قاتلانہ حملہ کیا۔ جنوری 1982 میں الذوالفقار کی جانب سے ضیاء الحق کے طیارے کو اس وقت سیم 6 میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جب اس نے ابھی چکلالہ ایئر بیس سے اڑان بھری ہی تھی۔ خوش قسمتی سے طیارہ اس حملے میں محفوظ رہا۔ طیارے میں ضیاء الحق کے علاوہ غلام اسحاق خان اور محمود ہارون بھی سوار تھے، جو بعد ازاں بالترتیب صدر پاکستان اور گورنر سندھ بنے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تنظیم اندرونی خلفشار کا شکار ہونے لگی۔ اس کی وجہ مرتضیٰ بھٹو کا تنظیم کے کئی کارکنوں پر ضیاء کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر انہیں افغان ایجنسی خاد کے ہاتھوں گرفتار یا قتل کروانا تھا۔ 1984 میں سلام اللہ ٹیپو کی خاد کے ہاتھوں ہلاکت کو بھی مرتضیٰ بھٹو سے جوڑا جاتا ہے۔ الذوالفقار کے لیے سب سے بڑا صدمہ 1985 میں شاہ نواز بھٹو کا فرانس میں قتل تھا۔ بلا شبہ شاہ نواز بھٹو ضیاء حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو خاندان نے شاہ نواز کی افغان نژاد بیوی ریحانہ پر قتل کا الزام عائد کیا۔ بے نظیر اور مرتضیٰ کے مطابق ریحانہ نے ضیاء الحق کی ایما پر شاہ نواز بھٹو کو زہر دے کر قتل کیا۔ فرانس میں مقدمہ چلا مگر ریحانہ پر قتل کا الزام ثابت نہ ہوا۔ شاہ نواز کی موت کے بعد مرتضیٰ بھٹو شام چلے گئے۔ تنظیم کے متعدد افراد نے لیبیا، شام اور یورپی ممالک میں سیاسی پناہ لی۔ 1988 میں ضیاء کی موت کے بعد الذوالفقار نے ایک سندھی قوم پرست جماعت کا روپ دھار لیا اور اس کی کارروائیوں میں خاصی کمی آ گئی۔ شام میں مرتضیٰ نے لبنانی نژاد غنوہ بھٹو سے شادی کر لی۔ 1993 میں ایجنسیز کی ایما پر مرتضیٰ بھٹو پاکستان واپس آ گئے اور اپنی بہن بے نظیر بھٹو کے مقابل پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے پارٹی بنا لی۔ مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کی کرپشن کے سخت ناقد رہے۔ 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ بھٹو کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت ان کی بہن بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھیں۔ 2009 میں سابق صدر فاروق لغاری نے دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں آصف علی زرداری کو مرتضیٰ بھٹو کا قاتل قرار دیا۔ بعد ازاں سابق صدر پرویز مشرف نے بھی زرداری کو مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی موت کے ساتھ الذوالفقار بھی قصہ پاری نہ بن گئی۔